خان صاحب نے آپ کو کلاس میں کھڑا کر کے کیا تھا کہ سندر سناؤ یہ سبق؟ نہیں، جو وہ انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا کہ میں پی ٹی آئی. اچھا، بلاول کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، بلاول بک اسمارٹ ہیں. میں نے ان کو جو پڑھایا ہے سونا بک اسمارٹ ہیں، لیکن بک اسمارٹ ہونا اور ایک اچھا لیڈر اور پولیٹیشین ہونے میں فرق ہے. پنجابی میری دادی بہت سی گلا کرتے ہیں. ایک گل جو میں ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ آختے ہے کہ کسی دا دل مت دکھائیں کہ رب دلاں وچ بستا ہے. منو چال یاد ہے، منو اس طرح مینو چال یاد ہے. پاکستانیاں دا سب تو مشہور جملہ کچھ لبے نہ لبے مینو چال یاد ہے. میں وہاں پہ سول سروس میں جاب کرتی تھی. وہاں پہ منسٹری آف جسٹس. ابھی ریسنٹلی میں وہاں پہ HMRC جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے. سو اپنی PhD کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پہلے ایک مسلمس پہ رپورٹ لکھی جو وہاں کی پاپولیشن ہے. اس کے بعد پھر میں نے سول سروس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں، میڈم سندس، جو کہ PhD ہولڈر ہیں، ڈاکٹر ہیں. اپنی لیگزری لائف کو انہوں نے قربان کر دیا ہے پاکستانی پیپلز کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. اور میں یہاں پر ان کا تعارف جو ہے وہ بڑھاتا چلوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری ان کی ٹیچرز بھی ہیں، اور PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب ان کی شاگردہ بھی ہیں. یہ معاملہ ماجرا کیا ہے کہ ایک طرف ٹیچر ہیں اور ایک طرف شاگردہ ہیں؟ اور یہ کون سی ہستی ہیں جو کہ اپنی لیگزری لائف چھوڑ کے آج پاکستان کے ایک کیفے میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ انگلینڈ جیسی لیگزری لائف جس کو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انگلینڈ جاؤں، اور یہ چھوڑ کے پاکستان آئی ہوئی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر کیسے بنی؟ ڈگری انہوں نے کہاں سے لی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ کیا کرنا چاہتی ہیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو. موسٹ. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے PhD کی ہوئی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ پڑھی ہوئی ہیں. آپ نے لیگزری لائف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، پاکستان میں آ گئی ہیں اور آپ کیفے میں بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ؟ میں ہمیشہ سے میرے اندر ایک یہ ڈریم تھا، پیشن تھا، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو کیا ہے جو ایسا کام ہر ایک انسان کا کچھ ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. میرا ہمیشہ سے پاکستان سے ایک بہت کنیکشن. میں پیدا یہیں پہ ہوئی تھی، بٹ میں باہر انگلینڈ میں بڑی ہوئی، وہاں پہ اپنی پڑھائی کی. لیکن دیر واز آلویز دس پیشن ان سائڈ می کہ میں کسی دن پاکستان جا کے پاکستان کے لیے بھی کام کر سکوں. اور پچھلے سال پھر میں یہاں پر آئی، اور تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ آپ جا کے اپنا یہ پیشن شروع کریں، اس کو ایکسپلور کریں. اور یہ میں نے پھر آ کے یہاں پہ کام اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ آئی ایم سو grateful to all the family support I have from my husband etc. and آپ جیسے لوگ جو مجھے ہیلپ کر رہے ہیں میرے کاز میں. اور وہ کاز صرف یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، کہ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ آئی فیل کہ مجھے جو اللہ نے میری جو قابلیت ہے، اسکلز ہیں، ایجوکیشن ہے، میں کسی طرح میں نے وہ اس کو پاکستان کے لیے استعمال کیا، پاکستان کے لوگوں کے لیے. میم آپ انگلینڈ میں کیا کام کرتی تھی؟ میں وہاں پہ سول سروس میں جاب کرتی تھی. وہاں پہ منسٹری آف جسٹس. ابھی ریسنٹلی میں وہاں پہ HMRC جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے. سو اپنی PhD کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پہلے ایک مسلمس پہ رپورٹ لکھی جو وہاں کی پاپولیشن ہے. اس کے بعد پھر میں نے سول سروس میں جاب اسٹارٹ کی، اور اب میں پاکستان آئی ہوں تاکہ میں یہاں پہ جو میرا ایکسپیرینس اور ایجوکیشن ہے، میں یہاں کے لوگوں کو اس کا کس طرح فائدہ دے سکتی ہوں. اور یہ جو کیفے ہے، یہ ایکچولی میں یہاں پہ آتی ہوں اکثر کیونکہ یہ بہت مجھے انسپائر کرتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیواروں پہ بہت انسپریشنل کوٹس ہیں، اسٹیو جابس کے، پولو کویلہو، سو مینی ڈفرنٹ پیپل جو یہاں پر آ کے میں اپنا کام کرتی ہوں، انسپائر ہوتی ہوں. سو دس از لائک اے لائبریری فار می. مجھے میم یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام کا کون سا ایسا دکھ ہے جو کہ آپ بانٹنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، جب بھی میں پاکستان آتی تھی نا، ان دا پاسٹ از ویل، ایک بہت ہی اسٹارک ہمیں ریالٹی ہے. ایک آف کورس ایلیٹ ہیں، پھر مڈل کلاس، اور پھر یہ جو غریب لوگ ہیں وہ رلتے ہی جا رہے ہیں. وہ ان کے لیے سچویشن ورس ہی ہوتی جا رہی ہے. اور اسپیشلی پچھلے سال سے اتنے حالات کبھی بھی برے نہیں ہوئے. تو جب ہم اکثر میں جب گاڑی میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے کچھ ایریاز ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ غریب لوگ نظر آتے ہیں. اور میرے دل میں بہت ان کے لیے دکھ ہے کہ ان کے لیے ہم کیوں نہیں 21st سینچری میں وائی آر وی ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ ٹو اپ لفٹ دیم. کیوں نہیں اپنے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر رہے جو ان کی زندگی بہتر کریں، ان کی تعلیم، ان کے ان کا جو ان کے رہن سہن، ہاں رہن سہن، ان کو دیکھ کے میرے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ہم ان کے لیے کیوں نہیں
کچھ کر پا رہے. اور ابھی یہ جو مہنگائی ہوئی ہوئی ہے, لوگ تو خودکشی کرنے میں آئے ہوئے ہیں. مطلب جو ہم غریبوں کے حالات دیکھتے ہیں, تو یہ جو ہم منا رہے ہیں, عید منا رہے ہیں اور سب کچھ, یہ تو مطلب ٹھیک ہے, اچھا جشن ہے, لیکن ہم ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو اور بھی خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو جو ہمارے گھر میں ملازم بھی ہیں, وہ روزانہ مجھے بتاتے ہیں کہ باجی آٹے کی یہ پرائس ہو گئی, اب گھی, چاول. تو میرا یہ باتیں آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں پریشان کرتی تھی, ذہن میں ٹارچر ہوتی تھی آپ؟ مجھے دیکھیے, مجھے بس ہمیشہ سے سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں, مجھے ان سے ایک نیچرل میرے لیے مطلب افیکشن اندر سے میرا ان کے ساتھ ایک مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں, ان کی زندگی کس طرح بہتر کر سکتی ہوں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ایک لفظ, کیونکہ آپ ان کی ٹیچر بھی ہیں, تو ایک لفظ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ان کو بھی صحیح اردو نہیں آتی, جیسے اب آپ کو پنجابی نہیں صحیح آ رہی, اردو نہیں آ رہی, ان کو بھی نہیں آتی, کیا کہنا چاہیں گی ایک لفظ؟ خیر میری اردو تو اچھی ہے, پنجابی میری تھوڑی لمیٹڈ ہے. پنجابی جی بھی تمہیں پتہ ہے پاکستانی جی جی بالکل. اور میری دادی امی, میں ان سے پنجابی میں بات کیا کہتی تھی دادی امی آپ کی؟ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھیں کیسے مثلا؟ منو چال یاد ہے, منو اس طرح. مینو چاہ لیا دے, پاکستانیاں دا سب تو مشہور جملہ, کچھ لبے نہ لبے مینو چاہ لیا دے. اچھا, وہ اللہ کی بہت باتیں کرتی تھی. اچھا نہیں, مجھے یہ آگے بتائیں آپ کی دادی اور کیا کہتی ہیں؟ وہ اکثر مجھے اپنی کہانیاں سناتی تھی. مثلا چھوٹا سا, میں 1 منٹ کی بتائیں پنجابی چ. میری دادی بہت سی گلاں کر دے. ایک گل جو میں نے ہمیشہ یاد رہندی ہے, وہ آختے ہے کہ کسی دا دل مت دکھائیں کہ رب دلاں وچ بستا ہے. اچھا, تے ہور کوئی دادی تاڈی حیات ہیں؟ جی اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. جی میں ابھی کل ہی ادھر گئی ہوئی تھی ان کے گھر, جو ہمارا گاؤں ہے ادھر. وہ ان کا گاؤں اور ان کا گھر بہت ہی میرے لیے اہم ہے, کیونکہ میں ان سے بہت ہی قریب تھی. تو میں ادھر جاتی ہوں, اکثر جاتی ہوں. اور ادھر دادو دی لاڈلی بیٹی سی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری ماں کی طرح ہی تھی. وہ مجھے جو بہت اچھی نصیحتیں دیتی تھیں, اللہ کے بارے میں بات. اور وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے قرآن پاک سارا پڑھا ہوا تھا. اور ان کے پاس بیٹھ کے میں بہت سکون میں ہوتی تھی. اور جو بھی ہماری پریشانیوں, میں ان کے پاس جب بیٹھتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا. بہت ہی وہ مجھے اچھی باتیں سکھاتی تھی. سیانے کہندے نا وڈیاں دے کول بیٹھن نال جڑا بندہ انسان اگے جاتا. اچھا بلاول کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں بلاول بک سمارٹ ہیں, میں نے ان کو جو پڑھایا ہے. سونا بک سمارٹ ہیں, لیکن بک سمارٹ ہونا اور ایک اچھا لیڈر اور پولیٹیشین ہونے میں فرق ہے. اچھا, یہ مطلب اچھا لیڈر نہیں. ابھی تک مجھے لگتا ہے ان کو اور کام کرنا ہے, اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, ایک اور زیادہ اچھے لیڈر وہ بن سکتے ہیں. جی جی. تو مجھے یہ بتائیں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں اگلا پرائم منسٹر ہوں. یہ تو اب لوگوں پہ ہے نا کہ لوگ ان کو پرائم منسٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. یہ تو وہ خود جو آپ ایز اے ٹیچر انالائز کریں. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ پرائم منسٹر اس قابل نہیں. نہیں نہیں دیکھیے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اور ایک تو نیچرل ایک ابیلٹی چاہیے, دوسرا پھر ایکسپیرینس بھی چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا ابھی ان کے اندر ہی از ریڈی ٹو بی پی ایم. نو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں, ان کی کون سی کوالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ مجھے ان کی ایک تو بہت ہمت والے ہیں, کریج. ٹیچر ہے نا وہ نہیں, اس وقت جب میں آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو وہ وہاں پر آ کے لیکچرز اور ایز اے ٹیچر ہی جی میں ان سے انسپائر ہوتی کیونکہ ہی از ویری کریجس. وہ جو بھی انہوں نے سوچ لیا وہ اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو حاصل کرتے ہیں. اور ان کی سچائی, ان کی آنیسٹی اور ان کا جو ایک جذبہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. خان صاحب نے آپ کو کلاس میں کھڑا کر کے کیا تھا کہ سندر سناؤ یہ سبق؟ نہیں, جو وہ انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا کہ میں پی ٹی آئی ہم اگلی حکومت ہماری ہوگی. اور انہوں نے انصاف کے بارے میں بات کی تھی, رول آف لا, اور بہت سی اچھی باتیں انہوں نے جب آکسفورڈ یونین میں آ کے لیکچر. کب کی بات یہ ہے؟ کوئی 2012 کی بات. اچھا 12-13 سال ہو گئے آپ کو, تو آپ لے کے بیٹھی ہوئی اور یہی باتیں آپ کو لے کر آئی ہیں پاکستان. جی مجھے لگتا ہے جو میرا جذبہ ہے نا وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے تھرو پورا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہی ایک پارٹی ہیں جو قابلیت کو پہچانتے ہیں, اور ان کو ہم ادھر ہی جا کے کچھ کام کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو سیاست. میم آپ لندن میں رہتی ہیں, وہاں پہ نواز شریف کی بھی فیملی رہتی ہے, آپ ان کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ قریب رہتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اب ان کا ٹائم مجھے لگتا ہے ختم ہو گیا. وہ کافی عرصے سے پالیٹکس میں ہے نواز شریف کی فیملی, لیکن اب دے آر ناٹ, اب ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے انگلینڈ میں. وہاں پہ لوگ ان کے گھر کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں. تو وہ ان کی ہی پاپولیرٹی کم ہو گئی, اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. دے نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس, اور اب اگلی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کو دیں ایک اور موقع دیں. لوگ جو چاہتے ہیں کہ اب یہ اس مہنگائی سے ہم نکلیں, تو ہمیں ایک چینج کی ضرورت ہے, ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا آپ کے ملک کو دلدل سے نکال لیں گے؟
جی مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن خان صاحب بیکاز ان کی جب پہلے حکومت تھی تو انہوں نے بہت جتنی ابھی مہنگائی ہے اتنی پہلے نہیں تھی. انہوں نے پیٹرول پرائسز، فیول پرائسز انکریز نہیں کی تھی جتنی اس حکومت نے کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں اس دلدل سے وہی نکال سکتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ میم انگلینڈ میں مہنگائی زیادہ یا پاکستان پنجابی؟ مہنگائی تو دوویں جگہ ہے مہنگائی، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ابھی پاکستان میں ابھی لوگوں کے لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو انکم ہے نا وہ اس طرح بڑھ نہیں رہی، لیکن پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں. انگلینڈ میں یہ ہے کہ وہاں پہ اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ، حکومت آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کو آپ کے کھانے پینے کا، جو غریب لوگ ہیں ان کو ہاؤسنگ دیتی ہے. تو یہ ہماری جتنے یہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ جو ہمارا سارا بجٹ ہے اس پہ کہاں پہ ان غریب لوگوں کے لیے کیا ہے. احساس پروگرام ایک اسٹارٹ کیا تھا عمران خان نے، تو اس طرح کے انیشیٹیوز بہت کم ہیں. تو مہنگائی یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ ان کی انکم یہاں پہ بڑھ نہیں رہی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، کیا آپ کو کام زیادہ بینیفیشری ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لوں تو میں زیادہ بہتر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ غریب لوگوں کی صحت، یہ جو میل نورشڈ بچے ہیں ان کی خوراک، ان کی تعلیم اور ان کی صحت، اتنے بچے مجھے نظر آتے ہیں جو بالکل ان کی حالت خراب ہے اور ان کو کھانا نہیں صحیح مل رہا، ان کا پانی بھی اٹس ناٹ کلین واٹر. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کی خوراک، ان کی صحت، ان کی تعلیم، تاکہ ان اپنے وہ فیوچر بنا سکیں، کچھ اپنے لیے خود کر سکیں. ویلفیئر کا کام شروع کیا؟ میں یہاں پہ جاتی ہوں آرفنیج دارالشفقت حمایت اسلامی جو ہے، ادھر میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. وہ سب سے پرانا یہاں پہ آرفنیج ہے، لڑکوں کا بھی ہے لڑکیوں کا بھی ہے. تو میں ادھر جا کے اکثر ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، بچوں کو ٹاک دیتی ہوں ان کو. اچھا، خان صاحب کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے؟ میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں ایز اے پی ٹی آئی ورکر. میں سینیٹرز کے ساتھ، ان کے پی ٹی آئی سینیٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو پاکستان میں جو میں نے اپنا سارا یہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے. میں ان کے لیے اور ان کی سپورٹ میں کام کر رہی ہوں. آپ کو کال وغیرہ آئی ہے کوئی؟ مجھے ابھی نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جب میرا کام ان کی نظر میں آئے گا تو وہ پھر میری ان سے آئی ہوپ انشاءاللہ ملاقات ہو جب ٹائم صحیح ہوگا. ناظرین، میڈم سندس کی چٹپٹی باتیں آپ نے سنی، مزاحیہ بھی اور ہر طرح کی، لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ اپنی لیگژری لائف چھوڑ کے پاکستان کا درد دل لے کے پاکستان میں آنا، اور یہاں کے حالات اور موسم اور دوسری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہماری حالات کے اوپر، ان کو ایکسیپٹ کرنا اور جذبہ لے کر آنا کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے، غریبوں کے حالات بدل جائیں، میں کسی کام آ جاؤں، کسی اور کے کام آ جاؤں. یہ جذبہ لے کے میڈم سندس کو پاکستان کھینچی چلی آئی ہیں، لے کر آ گیا ہے، اپنا سکون چھوڑ دیا ہے، گھر بار فیملی مطلب چھٹی لے کر آ گئی، گھر سے اجازت لے کر آ گئی، ہسبینڈ نے کہا ہے کہ جا کے کریں، مطلب ویلفیئر کرنا چاہتی ہیں کچھ نہ کچھ. تو ناظرین، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اب ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ سوچیں، کیونکہ انگلینڈ میں بہت زیادہ چرچا ہو چکا ہے خان صاحب کا، تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے نعرے بھی لگتے ہیں. نواز شریف کے لیے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے. اب اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے. میڈم سندس کوئی ویلفیئر کا کام کریں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اللہ حافظ.